دے رہے ہو، جو پاکستان والے اللہ کو دے رہے ہیں، جو سات دروازوں کے انسان جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا احسان کا یہی بدلہ ہے؟ معاذ لکھا ہے میرے بندے، اس کے باوجود کہ تو اتنا ظالم ہے اور اتنا تو نافرمان ہے. ان سال تنی آتے تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں. ان استغفر تنی غفر تلک، تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دیتا ہوں. ان استقالنی عقل تلک، تو توبہ توڑ کے آتا ہے میں پھر تیری توبہ کو جوڑ کے تجھ سے صلح کر لیتا ہوں. ایسا کوئی رب پائے گا؟ پھر بھی تو مجھے چھوڑ گیا. کہاں سے لائیں ایسا؟ کہاں سے لائیں ایسا؟ میں نے تو آدھا گھنٹہ اللہ کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لو کان البحر مدادا، سمندر چاہی بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، نہیں ایک نہیں 7 سمندر چاہی بناؤ. پھر لکھے کس سے؟ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری کائنات کے درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ. کون سے درخت؟ جو آج موجود ہیں یہ نہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پیچھے تھے وہ بھی زندہ کر کے لاؤ، جو موجود ہیں ان کو بھی کاٹ کے لاؤ، جو آئندہ قیامت تک درخت پیدا ہوں گے ان کو بھی کھینچ کے لاؤ، ان کو بھی قلم بنا دو. 100 فائدے کے درخت سے کتنے قلم نکلتے ہیں؟ ایک سنبل سے کتنے قلم نکلتے ہیں؟ ایک بوہر کے برگد کے درخت سے کتنے، ایک کیکر کے درخت سے کتنے قلم نکل سکتے ہیں؟ اور دنیا کل درختوں سے بھری پڑی کا قلم بنا دو، سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر صرف تم ہی نہ بیٹھو، جو مر گئے انہیں بھی نکال کے بٹھاؤ، جو اور عالم ارواح میں انہیں بھی کھینچ کے نیچے اتار لو، اور تم سب ہاتھوں میں قلم پکڑو اور دھرتی کو تمہارے لیے کاغذ بنا دو، اور سمندر کو سیاہی بنا دوں، اور قلم کو گھسنے سے روک دوں، اور تمہارے عقلوں پر اپنے علم کا فیضان ڈالوں، اور پھر تم پر فصاحت کے دروازے کھول دوں، بلاغت کے دروازے کھول دوں، کتابت کے دروازے کھول دوں، پھر کائنات کی ایک ذرے کو زبان دے دوں، ایک کرن کو زبان دے دے، ایک شاخ کو زبان دے دے، ایک پتے کو زبان دے دے، پتے کی رگوں میں چلنے والے ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف میں لگ جائے، اور پوری دنیا کے انسان اس کی تعریف لکھنے شروع کر دیں. جہاں جبریل بھی بیٹھا دو، میکائیل بھی بٹھا دو، ملک الموت بھی بٹھا دو، اور اسرافیل بھی بٹھا دو، 7 آسمان کے فرشتے بٹھا دو، وہ بھی لکھیں. اور یہ تو سب ادنا ہیں، یہاں رسول اللہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹھا دو، وہ بھی لکھیں. یہاں رسول اللہ جیسا بھی لکھنے والا ہو تو وہ بھی آخر میں قلم چھوڑ کر کہے گا میرے مولا میں یہ کام نہیں کر سکتا. لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، چاہے خشک ہو جائے گی، اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، چاہے اتنے قلم اور لے آؤ اور اتنے سمندر اور لے آؤ. چھوڑ میرے بھائیوں، اس تبلیغ کی محنت میں ہم کوئی نئی جماعت نہیں، ہم کوئی الگ فرقہ نہیں، ہم کوئی الگ تحریک نہیں. بھائی آپ کی جماعت یہ کر رہے، ہماری جماعت ہی کوئی نہیں. ہر مسلمان میں جو بات کی ہے میں نے آدھا گھنٹہ وہ بات کی ہے جو ہر مسلمان کے، ہر کافر کے دل کی گہرائیوں میں لکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے معبود کو راضی کروں. تو اس تبلیغ کی محنت میں میرے بھائیوں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں. اور یہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، ہم اس کو اپنا کام بنائیں کہ یا اللہ تو راضی ہو، بس مجھے یہ چاہیے، مجھے ملک نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، جائیدادیں نہیں چاہیے، عزت اور شہرت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بس اور کچھ نہیں چاہیے. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی. کہا میں نے لیلا اور سودا کی محبتیں چھوڑ دی، اب تو میں پہلے محبوب کی طرف کو چل دیا. ہاں لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب. یا اللہ تو راضی ہو جا، بس مجھے اور کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں. ولیس الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. اے اللہ تیرا میرا تعلق اگر بن جائے، پھر سارے جہان سے میرا تعلق ٹوٹ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. فَإِذَا صَاحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ عَيْنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ. اور اے میرے مالک اور خالق، اگر تیری میری محبت پروان چڑھ گئی اور سارا جہان مجھ سے چھن گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں،
کیونکہ یہ مٹی ہی تو ہے، مٹی کو چھوڑنا کون سی قربانی ہے، مٹی ہی تو ہے۔ تو بھائیو، ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے تعلق بنا لیں، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو بھائیو، اللہ کے واسطے۔ اس سے بڑا کوئی نہیں ملے گا، قدردان، مہربان، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ ماں کو بھی سنائیں گے نا تو وہ بھی کہے گی بیٹا میں تھک گئی ہوں بس کرو، بیوی تو پہلی کہے گی میرے سرج پیڑے میرے نال گل نہ کرنا۔ ارے یہ وہ اللہ ہے جو کہے گا کفا باللہ شہیدا، اللہ کہتا میرا بندہ مجھے سنا، میں ساری رات سنوں گا، میں حاضر ہوں، شہیدا تیرے ساتھ ہوں، کفا باللہ رقیبا، ارے تیرے ساتھ ہوں، کفا باللہ ولیا، میرے جیسا دوست بھی تجھے کوئی نہیں ملے گا، میرے جیسا نگہبان بھی نہیں ملے گا، میرے جیسا حاضر باش کوئی نہیں ملے گا۔ سنا جو سناتا ہے، جتنا سناتا ہے سنا، کیوں سناتے تھکے گا، میں سنتے نہیں تھکوں گا۔ اس اللہ سے تعلق بنا لیں، یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ سے جڑے، اور یہ کسی خارجی طاقت سے نہیں ہوگا، اندر کے ارادے سے ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان آج تک جو ہوا ہے اس پہ توبہ کرے۔ قربان جیمس مولا سے اگر وہ توبہ نہ رکھتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر یہ کہتا جو گناہ ہوگا سزا ملے گی، بولو کیا کرتے ہم؟ جی، جو گناہ ہوگا سزا ملے گی۔ کون جاتا ہے جنت میں سوائے نبیوں کے؟ کیا کہا؟ یا ابن آدم لو بلغ الذنوب عنان السماء، تم اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر دو، فضا بھر دو، خلا بھر دو، اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دو، تو اتنے کون کرے گا؟ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ نہ کرے نافرمان ہو جائے، اور سارے شیطان تو پہلے نافرمان ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور یہ مل کر گناہ کریں، تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں، تو ایک کوٹدو والا کتنے گناہ کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے کہ تم میں کوئی ایک ایسا ہو جو اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک چلے جائیں، تو نومید نہ ہو، بلکہ یوں کہے اے اللہ معاف کر دے، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسا کوئی رب لا سکتا؟ ایسی تو ماں بھی نہیں بن سکتی۔ ذرا 2-3 دن ماں کی نافرمانی کرے، دیکھو کیسی بددعائیں دیتی، چوتھی دفعہ ساری زندگی معاف نہ کرے۔ اور یہاں وہ اللہ ہے کہ ساری زندگی کے گناہ ایک بول پہ معاف کر دیتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو بھائیو، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے معافی مانگیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، جس کے بارے میں 2 رکوع قرآن نے اتارے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تابع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پکڑو، اور وہ اندر گیا، کہنے کہ مجھے معاف کر دو، میری توبہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، وہ کہ مجھے معاف کر دو، وہ کہ اور پکڑو، وہ کہ مجھے معاف کر دو، وہ کہ اور پکڑو، یہاں تک کہ سارا زمین میں دھنس گیا بنا خزانوں کے۔ تو اس اللہ کی سنو، وہ نے کہا ما افضک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل کتنا مضبوط ہے، اتنی معافیاں مانگی تو نے معاف نہ کیا۔ وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ تو یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں کوئی قارون بیٹھا ہے؟ قارون تو دنیا میں آیا ہی ایک تھا، اس کے بعد آیا ہی کوئی نہیں۔ تو جو اللہ قارون کا منتظر ہو کہ ایک دفعہ کہے تو صحیح، ایک دفعہ کہے تو صحیح، تو اس کی بدبختی کہ اللہ کو نہ پکار سکا۔ تو ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بھائی، اللہ کے واسطے ہم آج اس محفل میں توبہ کر کے اٹھیں۔ اتنا بڑا مجمع کوٹدو کا توبہ کر کے گھروں کو لوٹے، سارے کوٹدو پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے۔ تو 4 مہینے تو آپ سے بعد میں مانگیں گے اور چلہ آپ سے بعد میں مانگیں گے، لیکن یہ تو میں ابھی مانگ رہا ہوں کہ یہ سارا مجمع دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جو ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور ہمارے رب کو ہم سے بھی زیادہ ہمارا پتہ ہے۔ اے اللہ بس میں آ گیا تیرے در پر،
ترکتها لیلا وسودا بمعزل، چھوڑ دی میں نے ساری ہیرا پھیریاں، میں آ گیا تیرے در پر. اب میری دکان پہ جھوٹ نہیں چلے گا، اب میرے کاروبار میں سود نہیں چلے گا، اب میرے کاروبار میں ناپ تول کی کمی نہیں چلے گی، اب میرے کاروبار میں دھوکہ نہیں چلے گا، میری زراعت میں ظلم نہیں چلے گا، اب میری نمازوں میں غفلت نہیں ہوگی.